قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس۔ محترم سامعین اور سامعات، اسلام دین وسط ہے۔ اس کی ایک صفت ہے کہ یہ اوسط دین ہے۔ اس میں انتہا پسندی نہیں ہے۔ وہ انتہا پسندی عقیدے کی ہو، وہ افکار کی ہو، وہ اعمال کی ہو، کسی قسم کی انتہا پسندی اسلام میں نہیں ہے۔ جتنا قدر نقصان دہ سستی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نقصان دہ انتہا پسندی ہوتی ہے۔ اس امت کو سست لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے، انتہا پسندوں نے۔ پچھلے ہمارے جو 20 سال گزرے ہیں دھماکوں کے، کوئی طبقہ محفوظ نہیں تھا، نہ پولیس، نہ فوج، نہ علماء، نہ مسجد، نہ مدرسہ، نہ عوام، نہ مارکیٹ، کوئی طبقہ محفوظ نہیں تھا۔ سست لوگ، بد عمل لوگ، بے عمل لوگ تو بے شمار ہیں۔ ان کا نقصان ان کی ذاتوں کو ہے، لیکن جو انتہا پسندی ہے اس کا نقصان ان کی ذاتوں کو تو ہے ہی، پورے معاشرے کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ انتہا پسندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سید الانبیاء ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ خاتم الرسل ہیں۔ ان کا مقام وہ ہے جو آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کو نہیں ملا، اور پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین ذات کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے لفظوں پر غور کرو، مخلوق میں سب سے اعلیٰ نام کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ مقابلہ مخلوق کا ہے جس میں سب سے اعلیٰ وہ ہیں، خالق مخلوق کے مقابلے میں شامل نہیں ہوتا۔ اس بنیادی فرق کو سمجھیں۔ لیکن افکار اور عقائد کی انتہا پسندی نے رب ذوالجلال کو بھی اس مقابلے میں شریک کر دیا، نعوذ باللہ۔ یاد رکھو، ہر شخصیت کا ایک خانہ ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ آپ اس کو نیچے اتارو گے تو اس کی گستاخی ہوگی، اور اس کو اوپر والے خانے میں ڈالو گے تو اوپر والے کی گستاخی ہوگی۔ آپ اپنی طرف سے خیر خواہی کر رہے ہیں، ایک بچہ اس کے 80 نمبر ہیں، ایک کے 90 نمبر ہیں، ایک کے 95 نمبر ہیں۔ اگر آپ 90 والے کو 85 نمبر دو گے تو یہ اس کی ساتھ زیادتی ہے، اور اگر 90 والے کو 95 دو گے تو 95 والے کی کے ساتھ زیادتی ہے، ہاں نا؟ تو جتنے بھی افکار اور عقائد کی انتہا پسندی والی باتیں ہیں، ان میں ایک یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں انتہا پسندی، ان کے بعد ان کی مخلوق میں، ان کے امتیوں میں، اللہ کی مخلوق نبی کے امتیوں میں بعض شخصیات کو پکڑنا اور ان کے ساتھ بھی انتہا پسندی والی محبت کرنا، ان کے نام ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی کرامتیں اور ایسے ایسے، میں سمجھتا ہوں کہ دیومالائی قسم کی ما فوق العادت ایسی کرامتیں ان کے نام لگا دینا جو ان کے بس کی نہیں ہیں۔ یہ سب باتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور اسلام میں جو سب سے پہلا فرقہ نکلا ہے وہ انتہا پسندی والا نکلا ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی ظالم نے دیکھا کہ ہم ہر مارکے میں فیل ہوئے، ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک ہی شکل ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ظاہر کرو، اور بعد میں ان میں سے کسی شخصیت کو پکڑ کے اس کی شان کو اتنا بلند کرو، اس کے نام کا فرقہ بنا دو، مسلمانوں کو توڑ دو۔
تو اس نے کیا کیا، دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جن 6 لوگوں کا نام لیا تھا ان میں سب لوگ تنازل کر چکے ہیں کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا، 2 باقی ہیں، عثمان اور علی رضی اللہ عنہما۔ ان میں سے بھی حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا گیا، باقی صرف حضرت علی رہ گئے ہیں۔ تو یہ وہ مناسب ذات ہے، مناسب شخصیت ہے کہ جن کی ذات میں مبالغہ کر کے مسلمانوں کو پھاڑا جا سکتا ہے۔ لہذا ان میں اللہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ کہا کہ ایک نبوت کا مرتبہ ہوتا ہے، ایک ولایت کا مرتبہ ہوتا ہے۔ نبی امام الانبیاء ہیں تو علی امام الاولیاء ہیں، اور پھر بعد میں اس پر ایسے ایسے عقائد بنا کر ان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ کہے اللہ مدد کرے اور دوسرا کہے نہیں علی مدد کرے، ایک گروہ کہے اللہ جانے، دوسرا کہے نہیں رسول جانے، تیسرا کہے علی جانے۔ مقابلہ حضرت علی کا نبی سے نہیں کروایا، حضرت علی کا مقابلہ رب سے کروایا، نعوذ باللہ۔ ایسی قوتیں ان میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی جو انسان میں ہوتی نہیں۔ اس طرح کی قوتیں، وہ ایک ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے خیبر کا دروازہ، ایک ہاتھ سے پکڑ کے اکھیڑ کر پھینک دیا، جو ایک فلموں کا انداز ہوتا ہے، عجیب و غریب۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکے میں شریک ہوئے، ظالموں نے تیر مارا، تلوار ماری، آپ کے ماتھا مبارک پر کھود تھی لوہے کی، وہ کٹ کر اندر ماتھے کے اندر چبھ گئی۔ وہ طاقتیں جو حضرت علی میں ثابت کی جاتی ہیں وہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نظر نہیں آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی مبالغہ۔ اس کے بعد حضرت ہمارے علاقے میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ذات میں مبالغہ ہے، افریقہ کے علاقے میں کوئی تیجانی ہے اس کی ذات میں مبالغہ ہے، اس کے نام کے فرقے بنا لیے۔ اور یہ بڑا آسان کام ہے، آسان کاروبار ہے کہ آپ ایک ذات کو پکڑو، اس کی شان میں مبالغہ کرو اور اس کے نام پر معجزات اور مختلف قسم کی کرامتیں منسوب کرو، یہ کر سکتا تھا، یہ وہ کر سکتا تھا، لہذا دیکھو اس کی ذات کو پیسہ ہمیں دو، نذرانے کون لے گا؟ تو یہ لیں گے۔ جتنی آپ زیادہ کرامتیں اس کے نام پر لگائیں گے اتنا لوگ اس کے دربار پر زیادہ آئیں گے، اور جتنا آئیں گے اتنا آپ کا پیسہ بڑھے گا۔ آسان کام۔ جناب حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی، جی حضرت میرے بیٹے کو ملک الموت اس کی روح نکال کر لے گیا۔ کہا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت نے ہاتھ بلند کیا اور ملک الموت سے روحوں کی تھیلی چھین لی، اور الٹا کیا تو سارے اتنے جو اس دن فوت ہوئے تھے سارے زندہ ہو گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ خود رسول، دیکھو نا، میں بتایا آپ کو کہ آپ جب کسی کی ذات میں مبالغہ کرو گے تو اوپر والے جو اس سے اوپر رب نے جس کو اوپر والا مقام دیا ہے اس کی ذات میں گستاخی ہوگی۔ ہم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنے ہاتھوں میں اپنا لخت جگر ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا ہوا اور اس کی روح پرواز کر چکی ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ اور فرماتے ہیں القلب یحزن والعین تدمع، دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہے، ولیکن ما نقول الا ما یرضی ربنا، مگر ہم کو ایسی بات نہیں کریں گے جو رب کو ناراض کرے۔ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تیرے فوت ہونے سے تیرے بابا کا دل بہت غمگین ہوا ہے۔ اور فرمایا لو حیا لکان صدیقا نبیا، اگر یہ زندہ رہتا تو یہ سچا نبی ہوتا۔ فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دائی کا انتظام کیا ہے جو اس کو دودھ پلاتی ہے، لیکن انہوں نے تو چھلانگ لگا کر ملک الموت سے روحوں کی تھیلی نہیں چھینی۔
اپنی بیوی فوت ہو گئی، اپنا چچا فوت ہو گیا، اپنی والدہ فوت ہو گئی، اپنا دادا فوت ہو گیا، بھئی تم یہ پہلے تو میرے والد تھے ہی نہیں، اب جو ہیں وہ بھی چھین رہے ہو۔ تو جب آپ امتی کی ذات میں مبالغہ کرو گے تو نبی کی ذات میں گستاخی ہوگی، اور جب نبی کی ذات میں مبالغہ کرو گے تو رب ذوالجلال کی ذات میں گستاخی ہوگی۔ اس لیے جو محبت میں انتہا پسندی ہے یہ اصل میں نافرمانی ہے۔ غلو، حد سے بڑھ جانا کسی کام میں بھی اچھا نہیں ہوتا۔ انگریزی میں کہتے ہیں an excess in everything is bad، عربی میں کہتے ہیں کل شیء زاد عن حدہ انقلب علی ضدہ، جو چیز بھی حد سے بڑھتی ہے اس کا نفع کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ طے ہے۔ آپ دوائی کھاتے ہیں، زیادہ کھا لو تو بیمار ہو جاؤ گے، پوری کھاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، تھوڑی کھاؤ گے تو صحیح نہیں ہوگے، زیادہ کھاؤ گے تو الٹا بیمار ہو جاؤ گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو انتہا پسند بننا برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی میں نے آپ کے گھر میں سونا کسی دن، آ گئے، آپ نے رات تہجد پڑھی، وہ یہی دیکھنے آ رہے تھے کہ آپ رات میں کتنی تہجد پڑھتے ہیں۔ اب آپ کو پسند نہیں تھا کہ یہ میری رات کی عبادت دیکھے، کیونکہ یہ آگے بڑھ کر ٹو لگانے والی بات ہے، بس جو میں بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرو۔ تو ان کو پھر ایسا تھکایا کہ ایک رکعت میں تقریباً 4.25 پارے قرآن کی تلاوت کی اور تقریباً اتنا ہی بڑا رکوع کیا اور اتنا ہی بڑا سجدہ کیا۔ فرماتے میرا دل چاہے میں بیچ میں چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بالکل پسند نہیں فرماتے کہ کسی قسم کی بھی کوئی، ایک آدمی کہتا ہے ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ فرمایا اجعلتنی للہ ندًا، تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا۔ قل ماشاء اللہ ثم شئت، یہ کہو اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا، اور آپ نے چاہا نہ کہو، پھر آپ نے چاہا کہو، فرق کرو خالق اور مخلوق میں۔ ایک آدمی کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعصہما فقد ضل وغوی، کہا نہیں، یعصہما، جو ان دونوں کی نافرمانی کرتا ہے، یہ نہ کہو، کہو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ان دونوں کو نہ کہو، مجھے برابر نہ ملاؤ۔ آپ نے خود اپنی مہر بنوائی ہو، مہر نبوت آج کل بہت چھپتی ہے، غور کرو اس پر۔ عربی زبان میں لکھنا ہو محمد رسول اللہ تنگ جگہ پر تو محمد رسول اللہ، اللہ کا لفظ نیچے آئے گا، ترتیب یہی ہے، لیکن آپ نے برداشت نہیں کیا، آپ نے عربی کی ترتیب الٹی کر دی اور اپنے رب کا نام اوپر لکھا، اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کہا کیسر و کسرا بادشاہ ہیں، ان کو ان کے لوگ سجدہ کرتے ہیں اور آپ کی شان بہت بلند ہے، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں نے کسی کو سجدے کی اجازت دینی ہوتی تو عورت کو اجازت دیتا، اس کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، لیکن نہیں۔ آخری دنوں میں جو آپ نے نصیحت فرمائی کیا تھی؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگوں مجھے ایسے بڑھا چڑھانا دینا جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھایا چڑھایا تھا۔ اور جو زبانی جمع خرچ کرتے ہیں نا، بڑھاتے چڑھاتے ہیں، وہ عمل میں ہمیشہ مخالف ہوتے ہیں۔ یہی ظالم تھے جنہوں نے ان کو سولی چڑھانے کی کوشش کی اور بعد میں ان کو ایسا پہنچا دیا کہ یہ نعوذ باللہ رب الجلال کا جز ہیں، اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، تین ملا کر ایک رب بنتا ہے، نعوذ باللہ۔ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اپنے دین میں غلو اور انتہا پسندی نہ کرو، اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جو حق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے نہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین مت کہا کرو، اللہ ایک ہے۔ مبالغہ آرائی مت کرو، جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے ان کو وہیں رہنے دو۔ تو آپ دیکھ لیں جتنی نعت گوئی کی جاتی ہے اس میں اس کی زیادہ تالیاں اور زیادہ پیسے اس کو ملتے ہیں، زیادہ پیسے اس پر نشاور کیے جاتے ہیں جو پکڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے بھی اوپر لے جائے، اس کو زیادہ پیسے نشاور کیے جاتے ہیں۔ ایک ایک جملے پہ آپ غور کریں، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ توحید تین قسم کی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی ذات ایک ہے اور کوئی نہیں، رب کوئی اور نہیں، ایک ہے۔ نمبر دو، اس کی صفات میں یکتائی، وحدت، کہ جو جو خوبیاں میرے رب میں ہیں وہ کسی مخلوق میں نہیں ہیں۔ نمبر تین، اس کی عبادت میں توحید، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ذات، صفات اور عبادت تینوں لحاظ سے رب ذوالجلال ایک ہے، یہ توحید ہے۔ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی برابر نہیں، اس سے اعلیٰ تو دور کی بات ہے، اس کے کوئی برابر نہیں۔ اللہ کی صفات، اللہ دیکھتا ہے تو اللہ جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ سنتا ہے تو ویسا کوئی سن نہیں سکتا، اللہ رحیم ہے تو اس جیسی رحمت کسی کی نہیں، اللہ علیم ہے، خبیر ہے، لطیف ہے، علام ہے، تو اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات اور اس کی عبادت صرف ایک رب کی اور کسی کی نہیں کرنی۔ لیکن ہم مبالغہ آراؤں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے، ساری تقریر کا مرکزی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کی صفتوں کو ایک کر دیا جائے۔ اب یہ مسئلہ کتنا مناظرے ہوتے رہے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے یا نہیں، حالانکہ بالکل سادہ سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر وحی نازل کی نہیں کی، مانتے ہیں؟ تو علم غیب ہے تو وحی کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بھائی، کچھ وحی کوئی ٹوکری تو نہیں ہے، کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے، وہ تو معلومات ہی ہے نا، وحی معلومات ہے نا۔ اور اللہ نے وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے کہ وہ معلومات ان کے پاس نہیں تھی۔ تو جب ہی وحی آئی نا، تو جو شخص کہتا ہے نہیں پہلے بھی پورا علم ان کے پاس تھا جتنا رب کے پاس ہے، تو وحی کیوں آئی؟ کتنی سادہ سی بات ہے۔ اگر یہ کہیں کہ اللہ کے دینے سے ان کے پاس علم غیب آیا، تو پھر ان کے دینے سے ہمارے پاس بھی آیا، انہوں نے ہمیں نہیں دیا، کیا انہوں نے کوئی شریعت کی بات چھپائی ہے؟ اگر دینے سے غیب دان ہو جاتا ہے بات آدمی، تو پھر انہوں نے کوئی چیز نہیں چھپائی، ہر چیز امت کو دی ہے، تو پھر امت بھی عالم غیب ہونی چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الانعام، سورہ الانعام کی 50 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی ان کو صاف صاف کہہ دو میرے پاس رب کے خزانے نہیں ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میرے اور تمہارے بیچ میں فرق یہ ہے کہ تمہارے پاس وحی نہیں آتی، میرے پاس وحی آتی ہے۔ قرآن مبالغہ آرا ان آیتوں کا کیا کرے گا؟ کتنی بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کی خبر مل جاتی رہی،
اب میرے پاس اگر کوئی موبائل فون ہے، مجھے پتا چلے پشاور میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوا ہے، میں کہہ سکتا ہوں حادثہ ہوا ہے، آپ یہ نہیں کہو گے تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ میڈیا کا زمانہ پتا چل جاتا ہے۔ آپ مجھے حیرانی کا اظہار نہیں کرو گے تو جس نبی کی ڈائریکٹ تار رب الجلال سے جڑی ہو، دن رات ان کے پاس وحی آتی ہو، وہ غیب کی خبریں دے تو اس میں اچنبھے کی کون سی بات ہے؟ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے غیب کی خبریں دی، انہوں نے کل کیا ہوگا بتایا، انہوں نے قیامت سے پہلے کیا ہوگا بتایا، انہوں نے قیامت کے بیچ میں کیا ہوگا بتایا، انہوں نے قبر میں کیا ہوگا بتایا، انہوں نے حشر میں کیا ہوگا بتایا، انہوں نے جہنمیوں کے حال بتائے، انہوں نے جنتوں کے حال بتائے۔ ہمارا ایمان ہے جو انہوں نے بتایا وہ بالکل ایسا ہی ہوگا، ہمارا یقین ہے۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بار بار انبیاء کو یہ بھی فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی باتیں ہم نے آپ کو بتائیں۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، میرے بتانے سے پہلے تمہیں بالکل پتا نہیں تھا، میں نے بتایا۔ تو کوئی شک نہیں کہ امتی کا علم نبی جیسا نہیں ہو سکتا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نبی کا علم نبی کے رب جیسا نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، جو اللہ ان کو بتاتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے، جس کا نہیں بتاتا نہیں پتہ چلتا۔ سادہ سی بات ہے۔ اور فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں بالکل نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نوری ہوں، میں نہیں کہتا۔ اور شان کی بات بھی یہی ہے کہ ایک انسان ہو کر رب الجلال کے ساتھ ملاقات کرے۔ جبریل امین تو دن رات رب کو ملتے، یہ تو کوئی خبر بنتی نہیں۔ جبریل امین رب کو ملے یہ خبر نہیں بنتی، خبر تب بنتی ہے کہ سارے انبیاء نہ مل سکیں اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ساتوں آسمانوں کے اوپر جائیں اور عرش کے رب کو ملیں، یہی تو اصل کمال کی بات ہے۔ اور جبریل امین کا مقام میرے مصطفیٰ سے کم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تمام مخلوقات میں اعلیٰ مقام میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ ہم ان کو نور بنا کر کے ان کا مقام کم کرنا چاہتے ہیں، زیادہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، محبت کے یہ تقاضے کہ ہم اٹھیں اور ان کو اپنی مرضی سے مرتبے دیتے چلے جائیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ اس کی چوٹ کہاں جا کر پڑے گی، یہ انتہا پسندی عقیدے کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا تھا، انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اللہ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت سیر کرائی، اپنے بندے کو۔ اور جو عبد ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو عبد ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور جب ساری مخلوق سے اعلیٰ ترین ذات رب کے مقابلے میں عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ 12ویں والا، 13ویں والا، دوسرا، تیسرا، 11ویں والا، وہ آپ کی عبادات کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ساری مخلوق میں دیکھو نا کتنا تناقض ہے، کتنا تضاد ہے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مبالغہ، اور ایک طرف کئی 100 سال بعد آنے والے بندے کو اٹھا کر کے نبی سے بھی اوپر چڑھا دینا کہ وہ رب کے مقابلے میں عبادت کے لائق ہے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ کچھ نہ کرو، صرف سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ لو، آپ کے سارے اشکال دور ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ ایک کہتا ہے جی وہ ہر جگہ پہلے سے موجود ہوتے تھے، تو پھر آپ کی پیدائش کیوں مناتے ہو بھائی؟ تو اس سے پہلے بھی موجود تھے، بعد بھی موجود تھے۔ جو آدمی پیدا ہوتا ہے پھر وہ کیا مطلب پیدا ہونے کا؟ پیدا ہوا کا مطلب کیا ہوا؟ کیوں پہلے نہیں تھا تو پیدا ہوا؟ پھر مدینہ میں آئے، مکہ سے ہجرت کی، تو مکہ میں تھے، مدینہ میں نہیں تھے تو ہجرت کی نا۔ پہلے ہر جگہ سے تو ہجرت کا کیا مطلب؟ موٹی موٹی بات ہے۔
جن کو کوئی جھٹلا نہ سکے. ٹھیک طریقے سے سیرت پڑھ لی جائے نا تو عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، منہج بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. ایک کتاب میں لکھا ہوا فضائل حج و صدقات میں کہ ہمارا ایک کتب تھا، کتب کہتے ہیں صوفیوں کا ایک ہوتا ہے، اس کو مقام دیتے ہیں نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سمجھو گورنر کہہ لو، جنرل سیکرٹری کہہ لو، اس طرح کا کتب اور ابدال، اس کو مقام دیا جاتا ہے. بولے وہ حج کرنے کے لیے گئے، میں پہلے مدینہ گئے، مدینہ سے 9 کلومیٹر باہر نکل کر ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر مکہ جانا تھا. ان کو یاد آیا کہ لوگوں نے مجھے کہا تھا سلام پہنچانا ہے، وہ تو میں نے پہنچایا نہیں. قافلہ چھوڑ کر واپس آ گئے، آ کر کے قبر مبارک پر سلام پہنچایا. سلام پہنچانے کے بعد نیند آ گئی. جیسے نیند آتی ہے سمجھو اب الٹا سیدھا کام ہوگا کوئی. بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، فرمانے لگے ابو الوفا تیرا کیا حال ہے؟ میں نے کہا جی میں تو ابو الوفا ہوں. نہیں میں تو ابو العباس ہوں. کہا نہیں تو جب آپ نے وفا کی ہے تو آج کے بعد آپ ابو الوفا ہو، تو کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، قافلہ اونٹوں کا چلتا ہے ہفتے بعد، اب کوئی اور قافلہ جائے گا تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا. کہا اچھا تو آپ وفا کرو تو ہم نہیں کریں گے. قبر مبارک سے ہاتھ نکالا اور مجھے کمر سے اٹھایا اور مکہ پھینک دیا. کتاب میں لکھا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو قرآن سے زیادہ پڑھا جاتا ہے پاک و ہند میں، جس کو قرآن سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. جہاں بھی 4 بندے دیکھو نا بیٹھے ہوئے، بیچ میں کوئی کتاب رکھی ہے، وہ قرآن نہیں ہوگا، وہ حدیث نہیں ہوگی، وہ یہ کتاب ہوگی. اب دیکھو کتب کی شان تو بلند ہو گئی، اس کی کرامت بھی آ گئی، نبی سے محبت بھی آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ خوبی بھی بیان ہو گئی جو آپ کی ذات میں حیات میں نہیں تھی. لیکن چوٹ کہاں لگی جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی ہے، آپ کو مدینہ میں مکہ میں ٹکنے نہیں دیتے. پروگرام ہے کہ آج رات چاروں طرف سے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے، اور بنو ہاشم کیا کریں گے؟ دیت مانگیں گے تو اپن مل کر چندہ جمع کر کے دے دیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آپ بجائے مکہ کی طرف جانے کے الٹ سائڈ پر سور کی غار میں گئے، اور وہ غار لفظ غار ہی ہے، غار ہے نہیں، میں اس میں گیا ہوں. جس کو لوگ غار سمجھتے ہیں وہ والی نہیں ہے، اسے تھوڑا آگے جا کر چوٹی سے اترائی پر بل سی ہے جس میں کمزور دل والا آدمی جا نہیں سکتا. 3 دن اس میں رہے، سانپ اس میں ہے، دشمن وہاں بھی پہنچ گیا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو یہاں بھی آ گئے ہیں، اگر اس نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر تم ہمیں 2 سمجھتے ہو، ہم تو 3 ہیں، تیسرا ہمارا رب ہے. اتنی پریشانی. 3 دن تک ان کی سرچنگ پارٹیاں تھوڑی مایوس ہو گئیں تو آپ وہاں سے نکلے ہیں اور وہ راستہ اختیار کیا جو بالکل روٹین کا نہیں تھا. جنگلوں میں سے گزرتے جا رہے ہیں، وہاں بھی سراقہ بن مالک پہنچ گیا. 3 حملے کیے اس نے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اتنی پریشانی سے ہجرت کی، جو قبر میں جانے کے بعد ان کی تھرو اتنی ہے کہ وہ پکڑ کر مدینہ سے مکہ میں پھینک سکتے ہیں، تو وہ زندگی میں ایک چھلانگ کیوں نہیں لگا لیتے؟ وہ مگر اچھے طریقے سے پکڑو میں جا رہا ہوں. چوٹ کہاں جاتی جا کر؟ تو میرے عزیز بھائیوں، جو اسلام آسمان سے اترا ہے ہم سے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا، ہم اپنی طرف سے اضافے کر کر کے عمل کیسے کریں؟ جو عقیدہ آسمان سے آیا ہے ہم سے تو وہ اپنایا نہیں گیا، خود بنا بنا کر کیسے کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مبالغہ آرائی، ان کے بعد میں آنے والوں کی ذات میں مبالغہ آرائی، اور
ایسی شدت کہ آج کوئی حق کی بات کرے تو اس کے خلاف مسجدوں میں اعلان ہو جاتا ہے، کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے اور کیس ہو جاتا ہے گستاخی کا، اور ساری دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے، اور اس کو گستاخی کے کیس کے جو وکٹم ہیں، جن جن پر سزائیں ہوئی ہیں، وہ غیر مسلم تو شاید ایک بھی نہ ہو، مسلمانوں کو سزائیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، اس قانون کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہوتے تھے، درس دے رہے قرآن کا، واقعہ بیان کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تیسرے بیٹھے ہوئے تھے، شراب حلال تھی، ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا، تو اس پر اعلان ہو گیا کہ علی کا گستاخ ہے، پورے علاقے میں چیکنگ ہو گئی اور ان کے چینل پہ دباؤ آیا اور ان کو بند کرو اس کو، جو آدمی یہ کہتا ہے، حالانکہ یہ کوئی گستاخی کی بات نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی تھی تو اس وقت وہ پیتے تھے، جب اللہ نے حرام کر دی اس وقت وہ نہیں پیتے تھے، اس میں کون سی بات ہے؟ لیکن ایسا جذباتی بنا دیا جاتا ہے اس مبالغہ آرائیوں پر، اور اس پہ ایسے ریاکشن کہ کتنے بندے قتل ہو چکے ہیں، اور پھر بعد میں اس کو غازی اور شہید قرار دیا جاتا ہے، قاتل کو غازی اور شہید قرار دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، 100 کمزوریاں ہوں عمل میں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، عقیدے کی گندگی کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ رب ذوالجلال کی توحید میں جھول ہوئی تو اس کو معافی نہیں ملے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کم درجے کے جتنے بھی گناہ ہیں، جس کو چاہے گا اللہ معاف کر کے جنت دے دے گا، اور جس کو چاہے گا سزا دے کر جنت دے دے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا قیامت والے دن، او میرے بندے، یہ تیری بدعمالیاں ہیں اور تجھے اب جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگر ساری زمین کی ساری دولتیں تجھے دے کر کہا جائے کہ یہ سب فدیہ دو تو تم بچ سکتے ہو، تو کیا کرو گے؟ اللہ میں تو سب کچھ دے کر اپنی جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرمائے گا اب تو تم سب کچھ دے رہے ہو، دنیا میں تو میں نے صرف اتنا کہا تھا، میرے برابر کسی کو نہ سمجھنا، اور تو باز نہیں آیا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مدینہ میں پڑھتے تھے تو آپ کی قبر مبارک پر باقاعدہ پہرا لگایا جاتا ہے، مبالغہ آراؤں سے بچنے کے لیے، تو لباس عربوں جیسا پہن کر وہاں پہ پہرا دیا جاتا۔ میرا ساتھی بتا رہا تھا کہ ایک پارٹی آئی پاکستان کی، یہ کہتی تم ادھر سے حملہ کرنا اور سارے ادھر متوجہ ہوں گے تو ادھر سے میں گھس جاؤں گا اور جالی کو سینے سے لگا لوں گا۔ تو میں تو ان کی بات سمجھ رہا تھا، تو میں نے ان کی زبان میں کہا کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ حیران ہو گئے کہ عربی ہماری زبان بھی جانتے ہیں۔ کتنے رکے وہ پھینک دیتے تھے اندر، اس کے ساتھ بس اوقات پیسے بھی نتھی کیے ہوتے تھے۔ قبر مبارک کی جالی میں جا کر رکا پھینک دینا اور اس میں پیسے بھی ساتھ ہوتے تھے۔ بڑی ہنسی آتی تھی پڑھ کر، وہ حضرت میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ نہیں مان رہا، تو آپ یہ پیسے رکھیں اور آپ میرا کام کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، من حیث القوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے یہی سمجھا کہ وہ آڑے تڑے کام کروانے کے لیے، نعوذ باللہ، طاعت اور فرمانبرداری کے لیے نہیں، ان کی بات مانے، ان جیسی شکل و صورت بنانے کو پسند کریں، ان جیسا لباس پہننے کو پسند کریں، نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد جو انہوں نے سنتیں پڑھی وہ پڑھیں، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ محبت ہے، یہ محبت نہیں کہ ہماری شکل کسی اور سے ملتی ہو، عقل کسی اور سے ملتی ہو، ہاں آڑے تیڑے کام ان سے کروا لو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
محبت ایمان کا جز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ساری کائنات بلکہ ذات سے بھی زیادہ نہ ہو تو ایمان درست نہیں. لیکن اس کے تقاضے یہ کہ ان کی بات مانی جائے، یہ تقاضا نہیں کہ ان کی ذات کو بڑھا چڑھا کر کے رب کے برابر کیا جائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اس امت کو وسط بنایا ہے. یہ افراط اور تفریط دونوں سے بچتی ہے. نہ تو ان کی گستاخی اور نہ نعوذ باللہ ان کو بڑا بھائی سمجھنا، اور نہ ایسا کہ ان کو بڑھا چڑھا کر کے رب کے درجے میں لے جانا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے حج کے موقع پر مینا میں ہیں، کہا جاؤ کینکریاں مارنے کے لیے میرے لیے لے کر آؤ. اور سنو، بہت موٹی موٹی کینکریاں نہ لے کر آنا. ایاکم والغلو، زیادتی سے بچو، غلو سے بچو. سابقہ قوموں کی ہلاکت کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دین میں غلو کیا تھا. دین میں غلو کیا تھا اپنی عقل کو آگے کر کے. اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کیا حرج ہے. اس سے زیادہ حرج کیا ہوگا کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 50 گرام کی کینکری اگر کام کرتی ہے تو پاؤ والی زیادہ کرے گی. جو 50 گرام والی کینکری مارتا ہے وہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہے. سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آدھے کلو والی کینکری مارنے والا شیطان کی بات مانتا ہے، اس پر شیطان خوش ہوتا ہے. نبی کی بات نہیں مانتا، شیطان خوش ہوتا ہے. اس لیے اپنی عقل پر دین کو نہ تولا جائے. ان سے محبت کا تقاضا اور ان پر اعتماد کا تقاضا یہ ہے کہ جو انہوں نے فرما دیا وہ میرے لیے بہت اچھا ہے. علم حاصل کیا جائے، کتاب و سنت کا ترجمہ پڑھا جائے، ان باتوں تک پہنچنے کی کوشش کی جائے کہ جو انہوں نے فرمائی ہیں، اس پر عمل کی کوشش کی جائے، نہ کہ اپنی طرف سے دین بنایا جائے. یہ بہت بڑی غلطی. تو محبت کرو شدید، مگر والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے شدید محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ان کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کے حقدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور محبت کے تقاضے ان کی بات ماننا ہے، نہ کہ مبالغہ آرائی کرنا ہے. اقوال میں مبالغہ آرائی ہو یا اعمال میں ہو. ایک شخص کہتا ہے جی میرا پیر جو تھا نا اس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. بیمار ہوگا بیچارہ، اور کیا ہو سکتا ہے، ورنہ نہانا تو پڑ ہی جاتا ہے. یہ کوئی خوبی کی بات ہے؟ وہ جی ایک رات میں ایسے کرتے تھے اور فلاں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ایسے کرتے تھے، اور فلاں صاحب کو ایک آدمی ملنے آیا تو وہ ذکر کرتا رہا، بیچارہ بیٹھا رہا تو اگلی نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر بیٹھا رہا تو اگلی نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر بیٹھا رہا انتظار ہی کرتا رہا تو اس کو بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی اونگ آئی، پھر آنکھیں کھلی تو کہنے لگا برائی ہو ان آنکھوں کے لیے کہ جو سو سو کر تھکتی نہیں ہے. تو میں نے پوچھا ہے حضرت کو میں ملنے آیا تھا، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو کتنا وقت ہو گیا ان کو اس طرح؟ بولے 30 سال سے انہوں نے یہی ان کی روٹین ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو نہ اقوال کی انتہا پسندی اسلام میں قبول ہے اور نہ اعمال کی انتہا پسندی قبول ہے. قبول وہ ہے جو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بھی کام کرے گا ہماری مہر اوپر ثبت نہ ہوئی تو مردود ہے، اس کو پھینک دیا جائے گا، اس کا کوئی نمبر نہیں ملے گا. ممتحن اس جواب کا کوئی نمبر نہیں دیتا جس کا سوالات کے پرچے میں سوال ہی نہ ہو، اس کا کوئی نمبر نہیں ملا کرتا. اس لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کو تلاش کرو، اس کو سیکھو اور اس پر عمل کرو تو کامیابی ہے. اپنی عقل سے بنا بنا کر عمل کرو گے یا عقیدہ بناؤ گے تو وہ مردود ہے، وہ کسی کام کا نہیں. اس میں جتنی چاہے محنت کی گئی ہو، جتنا چاہے پیسہ لگایا گیا ہو. اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے تصلی نارا حامیہ، آگ میں جائیں گے. عمل کر کر کے تھک جانے والے آگ میں جائیں گے، اس لیے کہ وہ خود ہی بنا بنا کر کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا.
فائدہ اس کا ہے جو انہوں نے فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا